مسلمان سپاہی نہیں چاہتا تھا کہ سرنڈر کر دیا جائے، کیپٹن نہیں چاہتا تھا، کرنل نہیں چاہتا تھا سرنڈر کر دیا جائے، ان جرنیلوں نے اور ان سیاستدانوں نے سازش کی اور پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ کوئی نہیں بولتا تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ تھی جس نے قادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک قائم کی۔ الحمدللہ اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت اگر بہت بڑا ہے اور امریکہ کی صورت میں اور اس کے حواریوں کی صورت میں موجود ہے تو الحمدللہ اس کے مقابلے میں تحریک بھی بہت بڑی موجود ہے۔ مایوسی کا ایک پہلو ضرور ہے کہ ہمارے اوپر نظام وہی مسلط ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 2-4 جگہوں کو چھوڑ کر۔ طاغوت ہے جو امریکہ کی صورت میں آج نمایاں ہے، پہلے 2 تھے اور وہ 1 ہو گیا ہے، اور اس کے نمائندے چھوٹے چھوٹے طاغوت۔ اور ہمیں افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح ہمارا پاکستان ملک اس طرح بے شمار ممالک ہیں جو جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں مسلمان حاکم ہیں، وہ بھی اسی کے ایجنٹوں کا کردار ادا کرتے ہیں، انہی کے در پر سوالی ہوتے ہیں۔ ان کا خدا جو ہے IMF اور ورلڈ بینک اور امریکی صدر ہوتا ہے، وہ دھماکہ بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کا پریشر ہوتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ بار بار فون کر کے معذرتیں کر رہے تھے کہ میں نہیں کرنا چاہتا دھماکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی متاع ہو سکتی ہے، سب سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے تو یقیناً ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری اور آپ کی خاطر، اس امت کی ہدایت کی خاطر، اس کو آگ سے بچانے کے لیے رات رات بھر رو کر گریہ اوزاری کر کے اللہ رب العالمین سے ہماری بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے، کھڑے کھڑے پیر سوج جاتے تھے، داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، اور دعا یہی ہوتی کہ یا اللہ میری امت کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے جسم مبارک پر پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، اور اس کے بعد بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں اور جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے ہو سکتا ہے کہ لوگ تیرے دین پر چلنے والے ہوں۔ یقیناً ہم اور آپ جو ہیں ان آنے والی نسلوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے آنسو بھی بہائے اور اپنے جسم مبارک سے خون بھی بہایا۔ کتنے سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، چاہے وہ کہیں رہنے والے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، یا امریکہ اور انگلستان کے اندر۔ ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ کلمہ طیبہ کا تعلق ہے، ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو قرآن عظیم الشان کا تعلق ہے، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے، اور اس تعلق سے بڑھ کر تو کوئی اور تعلق دنیا کے اندر اس سے زیادہ عزت والا تعلق کوئی ہو نہیں سکتا، زیادہ شرف والا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو جو ہے وہ اس کلمے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور پھر میں اور آپ تو اس تحریک سے وابستہ ہیں جو اسلام کی دعوت دینے والی، اسلام کی بیداری کی تحریک ہے، اسلام کے احیا کی تحریک ہے، جو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ قائم ہو چکی ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے تو یہ بات دنیا کے اندر ضرور نظر آتی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور کو بھی دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر جب قرآن اور سنت کو ہم نے چھوڑا تھا تو ہم زوال کا بھی شکار ہوئے تھے، ہم منتشر ہو گئے تھے، ہم میں افتراق اور انتشار پیدا ہوا تھا، ہم باہم دست و گریباں ہوئے تھے، ہماری سلطنتیں بکھر گئی تھیں، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، اور ہم نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت دی جائے اور اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے۔ جب ہم نے اللہ کے دین کو، اس کے اصولوں کو چھوڑا، جزیات اور فروعیات کے اندر پڑ گئے، فقہی اور مسلکی بنیادوں پر جھگڑنے کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے وقت کر دیا، بے زور کر دیا اس دنیا کے اندر، اور پھر ہم جو ہے وہ پستی کے اندر گرتے چلے گئے، اور جہاں جہاں بھی اگر اسلام کا نام و نشان، ایک قوت
اور ایک جو ہے وہ ریاست کی صورت میں موجود تھا. آہستہ آہستہ ہمارا نشان مٹتا چلا گیا اور ہر طرف یاس اور جو ہے وہ نا امیدی کی سی کیفیت تھی, اور کوئی ایسا اٹھتا نہیں تھا نوجوان یا کوئی شخص ایسا نہیں اٹھتا تھا جو اسلام کی صحیح دعوت لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر لے. اور پھر حملے تھے جو اسلام کے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے. جو مغرب کے لوگ تھے وہ طرح طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اس کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کے لیے کتابیں چھاپتے تھے. علماء ضرور موجود تھے, اسکالر ضرور موجود تھے, لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر جو ہے وہ اسلام کو بحیثیت نظام حیات کے متعارف کروائے. تو ایسے دور کے اندر بر صغیر میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص مسلمانوں کے اندر ایسا ہو کہ جو کہ جہاد کے فلسفے پر جو ہے وہ کوئی ٹھوس رائے دے سکے, کوئی بات کر سکے, تاکہ ہم بتائیں دنیا کے کفار کو کہ اسلام کے اندر جہاد کی کیا اہمیت ہے. تو 23 سال کے ایک نوجوان نے اس پکار پر لبیک کہا, اور اس نوجوان کا نام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسکالرز نہیں کرتے, علماء اور فضلاء یہ کام نہیں کرتے, تو یہ کام تو ہر مومن کے کرنے کا ہے, اور جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے. سید ابو الاعلیٰ مودودی نے مطالعہ کیا ہوا تھا, صرف اسلام کا ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے مغرب کی جو تہذیب تھی اس کا مطالعہ کیا. بڑے بڑے جو فلسفی تھے, بڑے بڑے جنہوں نے دنیا کے لیے نظام پیش کیے تھے, نظریے پیش کیے تھے, ان سب کا مطالعہ کیا, اور اس کی بنیاد پر ایک ان کی رائے قائم ہوئی تھی کہ در حقیقت دین تو اسلام ہے, وہی نافذ ہو سکتا ہے, وہی قائم ہو سکتا ہے, وہی چل سکتا ہے. اور اس کی بنیاد پر انہوں نے الجہاد فی الاسلام جو ہے وہ اپنے رسالے کے اندر اس پر مضامین لکھنا شروع کیے. بالآخر وہ مضامین یکجا ہوئے اور ایک کتاب کی صورت اختیار کر گئے, اور وہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں رہی بلکہ پھر وہ ایک دعوت بن گئی, ایک تحریک بنی, ایک تنظیم بنی, اور بالآخر وہ دنیا کے اندر انقلاب کا ایک پیغام بن گئی. ادھر سے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور مصر کے اندر سے امام حسن البنا تھے, انہوں نے بھی اسی طرح سے کام کا آغاز کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک پوری دنیا کے اندر قائم ہونا شروع ہوئی. اور الحمدللہ آج ٹھیک ہے کہ ہمیں مایوسی ضرور نظر آتی ہے, نا امیدی ضرور نظر آتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج سے 70 سال پہلے والے حالات ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اٹھ کر بات کر سکے, اسلام کو نظریہ حیات کے طور پر پیش نہ کر سکے. آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دین کی بیداری کی, اسلام کے غلبے کی, جد و جہد کی, جہاد کی تحریکیں ہر طرف جو ہے وہ موجود نظر آتی ہیں. در حقیقت ہمارا تعلق اسی تحریک کا تعلق ہے, دین کی دعوت کا تعلق ہے, اور یہ بہت مبارک تعلق ہے کہ اس دور کے اندر جب ہر طرف کفر کی حکمرانی ہو, ہر طرف جو ہے وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں ہوں, ہر طرف مسلمان مغلوب نظر آتے ہوں, اسلام جو ہے وہ مظلوم ہو, قرآن عظیم الشان کے اصول جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر نہیں نظر آتا ہو کہ پوری اس کے تمام مسلمانوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہو, اس دور کے اندر اس تحریک کو بیدار کرنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا, اور اپنے تئیں جتنا ممکن ہو سکے کام کرنا, لوگوں کو دعوت پہنچانا اور مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اعزاز ہمیں نصیب ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمیں جلد اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان جب قائم ہوا تھا تو اس وقت پوری دنیا کے لوگوں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہے, اور لوگ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ہے, ایک بہت بڑی جو ہے وہ قربانیاں لوگوں نے جو ہے وہ دی ہیں, اور ایک تاریخ رقم کی ہے, لازوال تاریخ قربانیوں کی. لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ جوانوں کو, اپنے بچوں کو کٹتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے, گھر بار اجڑے ہیں بری طریقے سے. بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس طرح سے اچھالا جاتا تھا کہ نیزوں کی انیوں پہ پرو لیا جاتا تھا. کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں کہ جنہیں جان دی انہوں نے اس لیے کہ اپنی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کریں, کہ اندھے کنوؤں کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی. کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا, لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. وہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے جد و جہد کی. صرف ان لوگوں نے نہیں کی کہ جنہیں پاکستان کے اندر شامل ہونا تھا, بلکہ ان لوگوں نے بھی کی جنہیں معلوم تھا کہ ہمارا حصہ, ہمارا علاقہ پاکستان کے اندر نہیں شامل ہوگا, لیکن پھر بھی ایک تمنا تھی, ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لوگ ایک جذبات تھے لوگوں کے اسلام کے لیے, اور یہ قربانی دی یقیناً لوگوں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان ضرور ہمیں حاصل ہوا. اور پوری صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے, پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو امید ہوئی کہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے ایک ملک صرف نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے, تو یقیناً یہاں پر اسلام کی صحیح معنوں میں تجربہ گاہ بنے گی, جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں, تاکہ اس کے ذریعے پھر دین جو ہے وہ آگے پھیلے اور اسلام جو ہے اپنے آپ کو منوائے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جو کہ ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا, اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا, ہزاروں لاکھوں جانیں قربان کر کے حاصل کیا,
عزت اور عصمت پامال کر کے حاصل کیا، لیکن اس ملک کے اندر ہمیں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نظر نہیں آئی۔ ہم اپنے زندگی کے کسی بھی دائرے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کی صحیح معنوں میں حکمرانی نہیں ہے۔ ہمارا سیاسی نظام بھی اسلام کے مطابق تو نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اس کی ممبر جو ہے وہ اسمبلی کے بنتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اجارہ ملک کے اوپر جو ہے قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بالکل اسلام کے اصولوں کے الٹ جو ہے وہ اصولوں کے اوپر قائم۔ ہمارا تعلیمی نظام، لوگوں نے تو قربانیاں اسی لیے دی تھی نا، نماز پڑھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی بر صغیر کے اندر، زکوٰۃ دینے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، روزہ رکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، ہر ایک کو اختیار تھا، مسلمان رکھ سکتا تھا روزہ، حج پہ جانا چاہے تو جا سکتا تھا۔ لوگوں نے اگر پاکستان بنایا تھا اور اس کے لیے قربانیاں دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ اللہ کا نظام یہاں پر نافذ ہوگا، عدالت بھی اسلام کے مطابق ہوگی، ریاست بھی اسلام کے مطابق چلے گی، سیاست بھی ہماری وہی ہوگی، معیشت بھی وہی ہوگی، ہماری نئی نسل کو تعلیم بھی ہماری تہذیب کے مطابق دی جائے گی اور اسلام کے اصولوں پر جو ہم ترقی کریں گے اور آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی نظام بھی اسی طرح رہا، تعلیمی نظام بھی وہی تعلیمی نظام آج بھی 51 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر رائج، کہ جو 150 سال پہلے لارڈ میکالے نے بنایا تھا یہ غلام قوم کے لیے، اور دستاویز اس نے باقاعدہ لکھی تھی اور پیش کی تھی اپنے حکمرانوں کو، اپنے بادشاہ کو، کہ میں اس خطے کو ایسا نظام تعلیم دے کر جا رہا ہوں کہ جس کے اندر 2 طبقے پیدا ہوں گے۔ ایک محکوم طبقہ ہوگا جس کا کام جو ہے وہ حاکموں کے جو ہے وہ فائلیں پور کرنا ہوگا، ایک کلرک ذہنیت کے اس اپروچ کے لوگ تیار ہوں گے، اور ایک حاکم طبقہ ہوگا جو در حقیقت حاکم نہیں ہوگا بلکہ ہماری حکمرانی جو ہے وہ ہمارا مترجم کا کردار ادا کرے گا، ہماری حکمرانی کا جو ہے انطباق جو ہے وہ ہمارے جو ہے یہاں کیا کرے گا اس خطے کے اندر۔ ظاہر ہے انگریزوں کو تو جو ہے وہاں پر حکومت کرنی تھی، انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں وہاں سے جانا پڑے گا، ایک غلام قوم کے لیے انہوں نے ایک نظام تعلیم وضع کیا۔ یہ انگریز تو بڑا ہوشیار ہے، میں تو ابھی آ رہا ہوں انگلستان، اپنے لیے تو انہوں نے دوسرا نظام تعلیم رکھا ہوا، ہر ایک کو مواقع حاصل ہے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے خطے کے لیے اس نے نظام تعلیم وہ بنایا جس کے اندر طبقات پیدا ہوں، جس کے اندر تعلیم محدود سے محدود تر ہوتی چلی جائے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر کے اندر 70 اور 80% مسلمان پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن آج پاکستان کے اندر 25% بمشکل جو ہے وہ تعلیم کا ریشو ہے کہ خواندگی 25%۔ قوم کو جاہل بنایا گیا ہے، یعنی ان کے انگریزوں کے دوران بھی اور ان کے جانے کے بعد تو انگریز تو چلے گئے تھے، ہم نے تو آزادی حاصل کی تھی ان سے، ہم تو ان کے شکنجے سے نکلے تھے، لوگوں نے قربانیاں دیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر وہی نظام تعلیم جو ہے وہ رکھا گیا، اور آج بھی ہماری قوم جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں کے اندر گری۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھے لکھوں نے جو ہے وہ اس ملک کو کیا دیا کہ ساری لوٹ کھسوٹ کے اندر، بڑے بدعنوانیوں کے اندر جو ہے وہی پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب، یہ جو ہے صدر صاحب، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی جو ہے ایچیسن کا پڑھا ہوا ہے تو کوئی جو ہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے اپنی ڈگریاں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، لیکن یہ وہ روشن خیالی ان کی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی کوئی روشن خیالی نہیں، کوئی نظام وہ وضع نہیں کرتے، اور اس طرح سے جو ہے وہاں پر لوٹ مار اور جو ہے بدعنوانی اور کرپشن، اور اتنی کرپشن کہ اس میں پوری قوم کو اس کے اندر ملوث کر دیا، پوری قوم اس کے اندر شامل ہوتی چلی گئی ان حکمرانوں کی جو ہے وہ کاموں کے نتیجے میں، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ وہی نظام تعلیم ہمارے اوپر جو ہے آج تک وضع، وہ نظام تعلیم کے جس میں سے گزرنے کے بعد ایک طالب علم، ایک چھوٹا سا بچہ، کبھی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب آپ چھوٹے سے ہوں گے اور آپ کے جو بچے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اگر وہاں ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو اکثر کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ کیوں بنو گے ڈاکٹر؟ میں قوم کی خدمت کروں گا۔ بڑا معصوم سا جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر، زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کیا ہو جاتا ہے اس 6 سال کے بچے کو کہ جب 15 اور 20 سال اس نظام تعلیم سے گزارتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی نفس سے زیادہ مریض کی جیب پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ نہیں فکر کرتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن اس کی فیس جو ہے اس کی جیب کے اندر جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر سے ہمدردی نکلتی ہے، اس لیے کہ نظام تعلیم ایسا نہیں، اس کو صحیح مسلمان نہیں بناتا ہے، اس کو محب وطن پاکستانی نہیں بناتا، اس کو جو ہے وہ انسانیت سے ہمدردی رکھنے والا نہیں بناتا ہے، بلکہ پیٹ کا بندہ بناتا ہے۔ اس آگ کے اندر اس کو جلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جتنی بڑی ڈگری اتنے زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دولت مل جائے۔ ایسا نظام تعلیم، وہی انجینئر جو کہ کہتا ہے میں قوم کی خدمت کروں گا، اس کی ترقی کے اندر کام کروں گا، وہی انجینئر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بہہ جاتی ہیں، پل تعمیر ہوتے ہیں اور ڈہ جاتے ہیں، عمارتیں اسی طرح گر رہی ہیں، اس طرح لوگ مر جاتے ہیں اس کے اندر، ان کو فکر نہیں ہوتی اس بات کی، کرپشن کرتے ہیں اس کے اندر سے، پیسہ کھا لیتے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ نظام تعلیم ہمارے ملک کے، یہ تحفہ ہے جو ہمارے حکمرانوں نے 50 اور 51 سال کے اندر پاکستان کے عوام کو دیا، یہ ہمارا تعلیمی نظام۔ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے تو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کے قابل ہوتے تھے، اب تو ان سے تعلیم چھینی جا رہی ہے باقاعدہ۔ اب کسی غریب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھ سکے، ان کی فیسیں دینے کے قابل نہیں رہا ہے وہ۔
اس کو مہنگائی پہلے ہی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی, کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پال کر جو ہے وہ 6 اور 7 ہزار روپے جو ہے وہ کسی عام ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور جو کمپیوٹر اور جو ہے وہ اکنامکس اور بزنس اکنامکس کے جو شعبے ہیں, کہا جاتا ہے ہمارے حکمران بڑا نام لیتے ہیں کہ کمپیوٹر ایج ہے آج کا دور, انفارمیشن کا دور ہے آج کا دور بزنس ایڈمنسٹریشن کا دور ہے, لیکن یہ تینوں شعبے ایسے ہیں جس سے غریب کو جو ہے وہاں پر اس کے لیے کوئی کام نہیں. 15 اور 20 ہزار روپے پر سیمسٹر فیس جو ہے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر لی جاتی. کوئی غریب دے سکتا ہے اس کو جس کی تنخواہ 4 ہزار اور 5 ہزار جس کے والد کی, کہاں سے دے گا؟ اس کا مطلب ہے غریب سے تو تعلیم چھین لی گئی ہے, اور جو آج پڑھ رہا ہے وہ کل نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر وضع کیا ہوا, تعلیم چھین رہے ہیں, اہلیت نہیں بلکہ جس کے پاس پیسہ ہے, سیلف فائنانس اسکیم ہے, اور پھر تجارتی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ, جس کا مرضی ہے کوئی تعلیمی ادارہ کھول لے اور ڈگریاں بانٹتا پھرے, اور 2 لاکھ اور 3 لاکھ روپے کے اندر جو ہے وہ 1-2 سال کی ڈگری عنایت کر دے, اور لوگ جو ہے ان ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں. ایسا پورا انہوں نے یہاں پر نظام تعلیم رکھا جس میں علم سے محروم کیا, انسانیت سے محروم کیا, اسلام سے محروم کرنے کی انہوں نے کوشش کی لوگوں. ہمارا معاشی نظام, ہم نے تو ایسا معاشی نظام کی تمنا کی تھی نا, لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, معیشت بھی ہماری اپنی ہوگی. انہوں نے تو دیکھا تھا اس ہندو کو کہ جو مہاجن کے اوپر جو ہے وہ اپنا سارا کاروبار, ہندو مہاجن کہلاتا تھا, جو سود کے اوپر قرضے دیتا تھا اور جکڑ لیتا تھا لوگوں کو اپنے. وہ جانتے تھے اس ہندو بنیے کے نظام کو, اس سے پناہ چاہتے تھے, اس سے بچنا چاہتے تھے, اور دیکھتے تھے کہ ہمارے اسلاف نے زکوٰۃ کے نظام کی بنیاد پر, بیت المال کے نظام کی بنیاد پر دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے. لوگوں نے تمنا کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسا ہی کوئی معاشی نظام ہو, لیکن ہم نے دیکھا کہ سود کا نظام آج بھی جو ہے ہمارے اوپر 51 سال گزارنے کے باوجود وہی سود کا نظام, وہی معاشی نظام جس میں امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. دولت کا ارتکاز ایک خاص سمت کے اندر ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ لوگ پسماندہ ہوتے چلے جاتے ہیں, استحصال ہوتا ہے عوام کا. اور سود تو اتنا بڑا گناہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو اس سود کے لین دین کو یہ تم نے اختیار کیا ہو. اگر تم مومن اور تم یہ کام نہیں کرو گے تو بس سن لو, اللہ اور اس کے رسول سے کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے. سود کا نظام, اور ہمارے حکمران آج کس منہ سے شریعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج سے 8 سال پہلے بھی جب برسر اقتدار یہ نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے جب بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کی سود کے لیے, اور دوبارہ جب انہیں وزارت عظمیٰ ملی ہے تب بھی انہوں نے سود کے لیے اپیل دائر کی. یہ کون سے شریعت بل کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں؟ اس اپیل کو تو کم از کم واپس لے لیتے. جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت, خود ہی بغاوت نہیں کرتے, پوری قوم کو اس کے اندر ملوث کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. نہیں کریں گے اس کے لیے جدوجہد پاکستان کے عوام, تو اس کا مطلب ہے کہ اس بغاوت کے اندر وہ شریک ہوں گے جو حکمران کر رہے ہیں. یہ سود کا معاشی نظام جس کے اندر استحصال ہوتا ہے, یہ آج بھی 51 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر موجود. ہمارا معاشرتی, ہم نے تو ہندوؤں کی تہذیب سے بچنا چاہا تھا, ہم نے تو انگریزوں سے غلامی حاصل کی, لیکن آج بھی 14 اگست ہم نے اس حال میں منایا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے, میں زی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا, میں تو پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں, کہ جس کے اندر وہ نغمے, وہ گانے سنائے گئے جس میں لڑکے اور لڑکیاں رقص کرتی ہوئی نظر آئیں. کہ شاید یہ تھا ہمارا آزادی کا مقصد, اس لیے ہمارے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں کہ ہم ناچ کر اور گا کر جو ہے پاکستان کی آزادی کا دن منائیں گے, اس لیے ہم نے پاکستان بنایا. یہ وہ پورا نظام ہے جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہے, جو کہ ہمیں اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتا, جو پوری قوم کو کرپشن اور بدعنوانی کے اندر ملوث کرتا ہے, جو کہ دنیا کا بندہ بناتا ہے, جس کی نظر آخرت سے دور کرتا چلا جاتا ہے. انسان اپنے پیٹ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. اس نظام کے خلاف یہ تو ایک مایوس کن پہلو ہے جو پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, لیکن ایک روشن اور تابناک پہلو بھی تو پاکستان کے اندر موجود ہے. مایوسی تو مسلمان کے لیے نہیں ہے, اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو تحریکوں کا حصہ ہوں, جو اسلام کی بیداری کے لیے کام کرتے ہوں, ان کے لیے تو مایوسی کوئی, مایوس تو ابلیس ہے, جس کا نام ہی ابلیس اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ نظام موجود ہے, انہی سیکولر تعلیمی اداروں کے اندر وہ نوجوان اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر موجود رہے, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر صرف اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا, اس نظام حیات کے لیے جد و جہد بھی کی, اور اگر وقت کے حکمرانوں نے ان کو پابند کرنا چاہا, ان کو ختم کرنا چاہا, ان کو جو ہے وہ مٹا دینا چاہا ان تعلیمی اداروں سے, تو ان کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کی, شہادتیں پیش کی ہیں کہ کسی طرح جو ہے دین کا کام جاری و ساری رہے. وہ تعلیمی ادارے پاکستان کے, کہ جب پاکستان بنا تھا, یعنی لوگوں کی تو خواہش تھی نا, لیکن عملاً کیا ہوا تھا, وہی سیکولر نظام تعلیم موجود تھا, اور سرپرستی تھی ان سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کی پوری طریقے سے, کہ جو کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے تھے اور اپنے نظریات کو پروان چڑھا رہے تھے. اور جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ باقاعدہ نہیں تھے, وہ بھی اتنی ملحدانہ سوچ رکھتے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم نے نماز کی
تم نے اسلام کی بات کرنی ہے تو ٹھیک مسجد کے اندر جاؤ، اس تعلیمی ادارے میں اسلام کا کیا کام ہے؟ بتاتے ہیں بزرگ کہ اگر کوئی نوجوان وہاں نماز پڑھ لیتا کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر تو لوگ تکا کرتے تھے اسے حیرت سے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے، الٹے سیدھے نام اس کے رکھ دیتے تھے. کوئی داڑھی رکھ کے آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو نکو سمجھتا تھا کہ میں کیا کر کے آ گیا. یعنی دین کے اوپر اتنی شرمندگی تھی اس وقت کے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے لوگوں. لیکن یہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی کہ جنہوں نے جس کے نوجوانوں نے 25 لوگوں نے تو آغاز کیا تھا اس کا 23 دسمبر 1947 اللہ کی تائید، اس کی نصرت کے سہارے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت تھی کہ جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر نوجوانوں میں کام نہیں ہوگا، طالب علموں میں دین کی بیداری کا کام نہیں ہوگا تو مستقبل ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. وہ کھیت تیار کرنے کے لیے انہوں نے وہ پودا لگا دیا. اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال رہی. خلوص تھا نیتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ کوپل جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کھیتی بڑھتی چلی گئی. اور وہاں پر پھر نظریے کے مقابلے میں نظریہ پیش کیا گیا، دلیل کے مقابلے میں دلیل پیش کی لوگوں نے. تبادلہ خیال ہوتا تو پھر اپنی نظریہ پوری طرح پیش کرتے تھے. لٹریچر پڑھتے تھے مولانا مودودی کا اور بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا نظام، یہ ہے کمیونزم اور یہ سوشلزم ہے، یہ دیتا ہے انسان کو، یہ ہے تمہارا سرمایہ دارانہ نظام جو انسان کو جو ہے وہ مغلوب کر لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، اس پورے دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے. اور یہ اسلام ہے جو انسان کو ایک بہت بلندر مقصد دیتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند یعنی 10 15 20 سال کی کوششوں کے نتیجے میں ان کا نظریہ جو ان تعلیمی اداروں سے ختم ہونا شروع ہوا. دیس نکالا دیا جمعیت کے لوگوں نے اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی وابستگی کی بنیاد پر، اپنی دعوت کی بنیاد پر. ہم نے اپنی 25واں اپنی سلور جوبلی پاکستان اس عالم میں منائی تھی کہ ہم سے ہمارا ایک بازو، ہمارا ایک حصہ جدا ہو گیا مشرقی پاکستان. وہ مشرقی پاکستان جس نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی تھی بنگال کے لوگوں نے. لیکن وہاں تعصبات پھیلائے گئے، وہاں نفرتیں پھیلائی گئیں اور وہاں پر سیاستدانوں نے اور جرنیلوں نے سازشیں کی جس کے نتیجے میں وہ حصہ ہم سے جدا ہوا. اور پھر جب جنگ ہوئی وہاں پر، ایک تو 1965 کی جنگ ہے کہ جس کے اندر پوری قوم کے اندر ایک جذبہ موجود تھا، قوم بحیثیت قوم لڑی اور اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. ٹھیک ہے کہ کرتوت لوگوں کے سامنے تھے حکمرانوں کو، لیکن پھر بھی ایک حمیت تھی، جذبہ تھا. اور اس وقت کے حکمران نے کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کر کلمہ پڑھا تھا اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے وہ پوری قوم نے اس کا ساتھ دیا تھا اور وہ فتح پاکستان کو تاریخی جو ہے وہ نصیب ہوئی. لیکن پھر جب منتشر ہونے لگے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، آپس میں تقسیم کیا گیا، سازشیں کی گئی، تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جب ہندوستان کی فوج نے حملہ کیا اور مشرقی پاکستان کے اندر اس نے پیش قدمی کی تو وہاں پر مسلمانوں کو شکست بھی کتنی بڑی شکست کہ وہ ڈھاکہ کا پلٹن میدان کہ جس کے اندر جنرل اروڑا کے سامنے جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اپنا ریوالور پیش کیا، اس کو سلوٹ کیا اور 90,000 پاکستان کی فوج ہندوستان کی فوج کے جو ہے قبضے میں دے دی گئی اور سرنڈر کر دیا. تاریخ کا بہت بڑا سرنڈر. مسلمان سپاہی نہیں چاہتا تھا کہ سرنڈر کر دیا جائے، کیپٹن نہیں چاہتا تھا، کرنل نہیں چاہتا تھا سرنڈر کر دیا جائے. ان جرنیلوں نے اور ان سیاستدانوں نے سازش کی اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ جہاد کرنا چاہتے تھے. ایک مسلمان سپاہی تو جانتا ہے کہ اس کا کام پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا، وہ تو کشتیاں جلا کر گئے تھے وہاں پر. بیچ میں تو بہت بڑا فاصلہ تھا جو ہندوستان عبور کر کے وہ پہنچے تھے. وہاں سپاہی وہ شکست کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو لڑتے رہنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے گئے. لیکن وہاں ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ اسلحہ پھینک دیجیے. وہ فوج کی اکیڈمی تھی، اس سے نکلے ہوئے سپاہی اور اس کے افسر تھے جو شاید اوکے سر اور یس سر کہنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ اور نہیں سکھایا جاتا. نو سر کہنا انہیں نہیں آتا ہے. لیکن ایک اور اکیڈمی بھی تھی جو کہ کچھ شبیداریوں سے گزری تھی، جو تربیت گاہوں سے گزری تھی، جو زیارت قبور کے حلقوں سے گزری تھی، جو اسٹڈی سرکل کیا کرتی تھی، جو اپنے لوگوں میں اخلاقیات پروان چڑھانے کی کوشش کرتی تھی. وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی اکیڈمی کہ جس کے نوجوانوں نے رضاکاروں کے طور پر البدر کے نام سے وہاں پر کام کیا تھا. اور پھر جب دیکھا کہ فوج نے شکست تسلیم کر لی ہے تو جمعیت کے ان نوجوانوں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی. انہیں نظر آ رہا تھا کہ شکست تو ہو چکی ہے، تقسیم تو ہو جائے گی، بنگلہ دیش تو شاید بن جائے گا. لیکن وہ جانتے تھے کہ بنگلہ دیش تو بنے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا نظریہ ہی مٹ جائے. اس نظریے کو سلامت رکھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کا وہ قول کہ پاکستان کی حفاظت ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ مسجد کی طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے، یہ ملک ہم نے اس لیے بنایا ہے، اس لیے اس کی حفاظت ایک مسجد کے طور پر کریں گے. تو ان نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان کو بچانے کی آخری کوشش کی. پاکستان تو ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، آج وہ بنگلہ دیش بن گیا، لیکن پاکستان کا نظریہ اور تاریخ آج سلامت ہے. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، لکھنے والے چاہے لکھیں کسی طریقے سے، 2 سطریں لکھ کر جو ہے اپنا کام پورا کر دیں، وہ بہت بڑے بڑے جو ہے قلمکار کہلائیں، لیکن جب اصل مورخ اپنی تاریخ لکھے گا تو اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کو ضرور وہ سلام پیش کرے گا، اس کے ہزاروں نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جو ہے وہ اس نظریے کا سودا نہیں کرنے دیا. اور پھر یہی نہیں ہوا، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہزاروں لوگ شہید ہوئے،
اور پھر اس کے بعد بکھر گئے ادھر ادھر اور بنگلہ دیش بن گیا اور وہ غدار کہلائے وہاں پر. ان کو جو ہے وہ غدار کہا جاتا, آج بھی کہا جاتا ہے, انہیں لعنت اور انہیں گالی دی جاتی ہے, لیکن وہی لوگ تھے, ان کا نظریہ اس سے وابستہ تھے. وہ دوبارہ سے انہوں نے کام کا آغاز کر دیا, دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ درس قرآن کے حلقے شروع کر دیے, دوبارہ سے ایک نیٹ ورک بنایا. اور آج اسلامی جمعیت طلبہ کے صرف 1000 ارکان نہیں ہیں, بلکہ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے 2000 ارکان ہیں. وہ 1000 ارکان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو آرگنائز کیا. آج جمعیت کے 9500 رفقہ نہیں ہیں, بلکہ اس کے 20,000 رفقہ ہیں. باقی رفقہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر موجود, اس کے 50 اور 60 ہزار کارکنان بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں. اس کے 1 اور 2 لاکھ مزید جو ہے وہ اسکولوں کی تنظیم کے جو ہے وہ نوجوان اور کارکنان بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں. اس لیے ہم آدھے نہیں ہیں, بلکہ ہماری تعداد اس سے دگنی ہے الحمدللہ. یہ اسلامی جمعیت طلبہ جس نے دوبارہ, کیونکہ یہ دین کا کام, اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, کسی سنگین سے ہی رکتا تو نہیں ہے یہ کام, کسی کو قتل کرنے سے یہ جو ہے وہ کام ختم نہیں ہو جاتا. اس لیے اس کام کو جاری رکھنا تھا. الحمدللہ آج وہاں بھی اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے اور تحریک اسلامی کے لیے تر و تازگی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. قادیانیت کے خلاف ایک تحریک اٹھی اس ملک کے اندر, اور جو ہے وہ سر چڑھ کے وہ بولنے لگے اور اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بھی ثابت کرتے تھے اور سازشیں بھی کرتے تھے اسلام کے خلاف. نبوت کا دعوے دار بھی وہ جو ہے وہ اپنے ایک نام نہاد پیغمبر نبی کو جو ہے مانتے تھے, نعوذ باللہ, اور اس کے لیے پھر باقاعدہ وہ کام بھی اور سازشیں بھی کرتے تھے. وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی جس نے اس مایوسی کے دور کے اندر, جب ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہو کر بیٹھ گئیں پاکستان کے اندر, وہ بھٹو کا دور, جس نے جو ہے وہ جبر کے ذریعے سے اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور سب کو دبا کے رکھا ہوا تھا, کوئی نہیں بولتا تھا. تو اسلامی جمعیت طلبہ تھی جس نے قادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک قائم کی. اور ہمیں یاد ہے, ہمیں بتاتے ہیں لوگ, اور کہ جب علماء کے پاس گئے جمعیت کے لوگ کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, تحریک تو چل پڑی ہے, مظاہرے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے, اب ہمارا ساتھ دیں, تو علماء نے کہا نہیں ہے, وقت نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ سیاست کرنے کا, آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیے, نظر انداز کر دیجیے. لیکن کیسے خاموش ہو کر بیٹھ سکتے تھے؟ وہ تحریک چل پڑی تھی, جمعیت نے پوری قوم کی قیادت کی اور بالآخر ان علماء کو ہمارے پیچھے چلنا پڑا. پھر ہم نے ان کو آگے کیا, ٹھیک ہے آپ علماء ہیں, اپنا کام کیجیے. مسجدوں میں جاتے تھے, دیہاتوں میں جاتے تھے, شہروں کے اندر پہنچتے تھے, جلسے مسجدوں کے اندر کرتے تھے, اور جو ہے پولیس پیچھے لگی ہوتی تھی کہ کسی طرح پکڑ لیں, لیکن بچتے بچاتے اپنا کام کرتے تھے. الحمدللہ ایسی تحریک قائم ہوئی کہ اس بھٹے جیسے حکمران کو جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے کافر قرار دینا پڑا. پھر افغانستان کا ایک محاذ تھا بہت بڑا, وہ افغانستان کہ جس کے اندر جب روس نے حملہ کیا, اور روس تو کمیونزم کا اور سوشلزم کا ایک بہت بڑا علمبردار تھا, ایک نظریہ اس نے لوگوں کو دیا تھا, ایک انقلاب برپا کیا تھا وہاں کے لوگوں نے, اور لوگ پوچھتے تھے اس نظریے کو. اور جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا تو چوک یادگار کے اوپر شادیانے بجائے گئے تھے کہ اب تو آج کمیونزم کو اور سوشلزم کو تو گرم پانی مل جائے گا کراچی. آج افغانستان کا نمبر ہے تو کل پاکستان کا نمبر ہے. وہ خوش ہو رہے تھے کہ سرخ ریچھ یہاں پر آنے والے, اور یہ تو منٹوں اور لمحوں کی بات ہے کہ افغانستان فتح ہو جائے گا. لیکن افغانستان اس طرح سے روس فتح نہیں کر سکا. سوویت یونین جس کی تاریخ تھی, جہاں گیا تھا وہاں سے واپس نہیں اس کی فوجیں پلٹی تھیں. افغانستان کے پہاڑوں میں اس کو مٹنا پڑا, اس کو شکست کھانی پڑی. اور افغانستان کے جہاد کا جب آغاز ہوا تو بہت چھوٹی سی وہ اجتماعی, وہ ٹوٹی ہوئی بندوقوں کے ساتھ. یہ امریکہ بہادر تو بہت بعد میں اس کے اندر آیا, لیکن وہاں پر مجاہدین نے جہاد کا آغاز کیا اور پورے پاکستان کے اندر تحریک اسلامی نے اس کے لیے ایک فضا تیار کی, عالمی برادری کو بیدار کیا. پورے پاکستان کے تعلیمی ادارے وہ جو ہے اس کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور مجاہدین تیار ہونے لگے. وہی سیکولر نظام تعلیم, وہی نظریہ ہے آج جو نوجوانوں کو دیا جا رہا تھا حکمرانوں کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود اسلامی جمعیت طلبہ ایک تحریک کی صورت میں موجود, پوری قوم کو اس کی پشت پر کھڑا کیا. جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, جگہ جگہ نمائشیں لگیں, افغانستان کی ترانے جو ہے وہ بجائے گئے, ویڈیو فلمیں تیار ہوئی, لوگوں میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا. اور پوری پاکستان کی قوم انہوں نے مہاجروں کی اور جو ہے وہ مجاہدین کی پشتیبانی کا فریضہ انجام دیا. اور وہ مورال سپورٹ تھی جس کے نتیجے میں وہ سوویت یونین کو جو ہے وہ ان پہاڑوں کے اندر شکست ہوئی. اور اگر کوئی قوم بھی شکست کھا کر سنبھل جاتی, اگر اس کو صرف فوجی شکست ہو, لیکن اگر اس کا نظریہ مٹ جائے تو کبھی جو ہے وہ سنبھلتی نہیں ہے. سوویت یونین کا نظریہ بھی اس کی شکست کے ساتھ جو ہے وہ شکست کھا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ اس کی کوکھ سے 7 مسلمان ریاستیں جو ہے دوبارہ آزاد ہوئیں, جبر کی پابندیوں سے جو ہے وہ آزاد ہوئیں. اور آج جو ہے وہ سوویت یونین نہیں بلکہ ایک روس کی صورت میں جو ہے وہ کنفیڈریشن موجود ہے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان مجاہدین کی بھی جنہوں نے جو افغانستان کے اندر جہاد کیا, اور ان مجاہدین کی بھی جنہوں نے جہاد کی پشت پر پوری قوم کو کھڑا کیا اور عملی طور پر وہاں پر جا کر جہاد کا میدان گرم کیا. اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے جنہوں نے نوجوانوں کو وہاں پر تربیت بھی دی, تو پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں جا کر شہید ہوئے اگلے مورچوں کے اوپر. اور حیران رہ جاتے تھے وہ افغان, غیرت مند افغان, وہ کہتے تھے کہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں نوجوان کہ جو ہے وہ ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں,
کئی محاذ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے لوگوں کو پیچھے کرتے ہیں تو یہ آگے نکل جاتے ہیں اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں, ان کو ڈر نہیں ہوتا. اور پھر وہ ڈرتے تھے, وہ جو ہے وہ کمیونسٹ جو روس کی فوج کو سپورٹ کرتے تھے, اور جو وہ سارے افغانستان کے جو فوجی تھے اور جو ملیشیا تھی اور اس کے علاوہ جو روس کے فوجی تھے کہ پاکستان سے پنجابیان ان کو کہا کرتے تھے, یہ آ جاتے ہیں, یہ لڑتے ہیں اور یہ بڑے پریشان کیوں نہیں, یہ ہمارے لیے بڑے مسئلے کھڑا کرتے ہیں. الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے پوری طرح اس جہاد کی پشت پانی کی. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کو, شاید مسلمانوں کو اس عظیم فتح کا ابھی احساس نہیں ہوا ہے, ہماری تحریک کو بھی شاید اس طرح سے احساس نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا مارکا حل کیا. 2 سپر پاور سے ایک سپر پاور جو ہے اس وقت ختم ہو چکی ہے, ٹوٹ کر بکھر چکی ہے, اس کا نظریہ جو ہے وہ دنیا سے مٹ چکا ہے اور آج تو وہ سنبھل نہیں پا رہی. اتنی بڑی ہماری الحمدللہ کامیابی. اور جہاد افغانستان صرف افغانستان کا جہاد نہیں ہے, بلکہ اس جہاد کے اندر پوری دنیا سے مجاہدین جہاد کرنے کے لیے آئے. اس میں فلسطین سے بھی گئے, عرب سے بھی گئے, عجم سے بھی گئے, اس کے اندر امریکہ اور یورپ سے بھی لوگ جہاد کرنے کے لیے پہنچے, اس میں کشمیر سے بھی لوگ گئے, اس میں جو ہے وہ چیچنیا اور بوسنیا سے بھی لوگ آئے. اور جب ان سب لوگوں نے اللہ کی رحمت, اس کی تائید, اس کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو ایک ایسا اعتماد پیدا ہوا کہ جب وہ اپنے علاقوں کے اندر گئے تو جہاد کی تحریکیں اور زیادہ جم کر مقابلہ کر رہی ہیں. بیداری کی تحریک ایک مرتبہ پھر سرگرم ہوئی ہے, کشمیر کا جہاد گرم ہو گیا. حماس کی تحریک نے زور پکڑا کہ ان کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے, پتھروں سے وہ جہاد کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت ان کی جہاد کے اندر دی ہے کہ آج امریکہ ان سے پریشان ہوتا ہے, اسرائیل ان سے پریشان ہوتا ہے, جس کو جو ہے وہ مغرب کی طاقتیں جو ہے پوری طرح سپورٹ کرتی ہیں. تو اس جہاد افغانستان نے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول اسلامی بیداری کا پیدا کیا ہے, اور الحمدللہ اس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا جو کردار ہو سکتا تھا وہ ادا کیا ہے. پھر کشمیر کا محاذ, اس کو کون نہیں جانتا کہ وہاں پر کون جہاد کر رہا ہے, کس طرح سے مجاہدین کو جو ہے وہ ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے. جو لٹے پٹے قافلے جو ہے وہ کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے آتے ہیں, ان کو سہارا دینے والی یہ تحریک اسلامی تو ہے, یہ نوجوانی تو ہے کہ جب وادی نیلم کے اوپر بمباری کی, ابھی حال ہی میں 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, ایٹمی دھماکوں کے بعد, تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے تھے, اپنے ضلع چھوڑ رہے تھے, تو اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے جو انہیں وہاں روک کر بٹھایا اور پہرا دیا وہاں پر کہ ٹھیک ہے کہ آپ یہاں موجود رہیں, آپ نے اگر یہ علاقہ خالی کیا تو یہ تو پھر شکست ہو جائے گی پاکستان. کس طرح سے ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے, اور وہاں پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے, لوگوں کو اعتماد دیا, اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پسپائی ہوئی تھی بھارتی فوج, وہ پیچھے ہٹنا پڑا تھا, پھر ہماری فوج بھی آگے بڑھی اور اس نے جوابی گولہ باری. وہ مقبوضہ کشمیر جس کے ہزاروں فٹ اونچے برف پوش پہاڑوں پہ سے اس گرم موسم کے رہنے والے لوگ جو جاتے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پر اس کو عبور بھی کرتے ہیں, وہاں پر داستانیں بھی رقم کرتے ہیں اپنی عظیمتوں کی, اپنی ہمت اور بہادری کی, اور شہید ہو جاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, ایک ہی نقطہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کر لوگوں کو پیش کر دینا ہے اور شہید ہو جانا ہے, بلکہ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر پورا ماحول بنانا, انہی تعلیمی اداروں سے آواز کو بلند کرنا, یہیں بستی بستی پہنچنا, گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جا کر جہاد کی تحریک کو پھلنے اور پھورنے میں جو ہے مدد دینا, یہ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے ذمہ لیا. اور ایسا تو نہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ صرف یہی سیاسی کام, یہی جہادی کام کرتی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کی خدمت کی کوئی سرگرمی, کوئی غریب ہے نہیں پڑھ پا رہا ہے, جتنا ہم سے ممکن ہوتا ہے تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہفتہ کتب مناتے ہیں, امداد طلبہ کی مہمات چلاتے ہیں, بازاروں کے اندر جاتے ہیں فنڈ جمع کرنے کے لیے, گھر گھر پہ دستک دیتے ہیں کہ اگر کسی غریب کوئی آدمی جو ہے وہ تعلیم سے محروم رہتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری آئی ہے اس کے اندر, آپ ہمیں پیسے دیں. ہمارے مخالفین بھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر تعاون کرتے ہیں. جتنا ہم سے ممکن ہو پاتا ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعلیم کے اندر مدد, ان کو جو نہیں پڑھ پا رہا اس کو اچھا پڑھنا سکھائیں, جو کمزور ہے تعلیم میں اس کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کریں. ہمارے سینئر لوگ اپنے جونیئر لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ جو لوگ منسلک ہو جائیں ان کو بیدار کیا جائے ان کے اندر اسلام, ان کا تزکیہ کریں, ان کی تربیت کریں, ان کو منظم کریں, تاکہ یہ قوت بنے اسلام کے لیے, اس کی شوکت کے لیے, اس کے غلبے کے لیے. ایک جہاد, اسی کا نام تو جہاد ہے, یہی تو الجہاد فی الاسلام ہے جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بیداری کی تحریک پیدا کرنا, اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا, اس کو نمایاں کرنے کے لیے لیظہرہ علی الدین کلی, تمام دنیا کے تمام ادیان کے اوپر جو ہے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا, یہی جد و جہد, اسی کو تو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان پاکستان کے اندر بھی پوری طرح سے موجود ہیں, اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سے جو فارغ التحصیل لوگ ہوئے ہیں, جو جمعیت طالب علمی کے زمانے میں جمعیت سے چلے جاتے ہیں, الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اس کام کو جاری نہ رکھ پاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں تو ابھی یو کے سے آ رہا ہوں, میں نے تقریباً 18-20 دن گزارے ہیں, جتنا وہاں پر جو اسلامی تحریک کا کام کا آغاز ہے وہ سارے جمعیت کے سابقین نے وہاں پر کام شروع کیا وہاں, اور یہی نہیں, امریکہ کے اندر بھی جمعیت کے جو سابقین تھے انہوں نے وہاں کام کا آغاز کیا. آج ایک بڑی تحریک وہاں پر موجود ہے اسلام کی, اور پھر وہ بھی ہے, اور پھر اور لوگوں نے بھی اس کام کو جو ہے وہ جاری رکھا ہوا, اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر اسلام کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے.
جاپان کے اندر اسلامک سرکل آف جاپان جمعیت کے سابقین نے وہاں پر قائم کیا. ہر جگہ پہ الحمدللہ جہاں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوں, مجتمع ہوں, مسائل ضرور ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے جو ہے وہ قربانی دے کر کام کو آگے بڑھایا جائے. ضرور ایسے لوگ رہ جاتے ہوں گے جو کہ منسلک نہیں ہو پاتے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ منسلک ہوں, اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے ساتھ جوڑیں, انہیں اکٹھا کریں, اور ان کی قوت کو, ہماری قوت کے اندر جب وہ مجتمع ہوگی تو ہمارا کام میں یقیناً بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ اس کام کے اندر, یہ تو صرف جمعیت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, تو آپ لوگ بھی اسی تحریک کا حصہ ہیں الحمدللہ, اسلام کی دعوت دینے کے لیے. مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہتا ہو, اس کا کام تو ختم نہیں ہوتا ہے. اسلام کی دعوت دینا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, مجتمع کرنا, ان کو جو ہے اسلام کا صحیح مفہوم سمجھانا, ان کو اسلام کا صحیح نظریہ بتانا, اور ان کو اسلام کی بیداری اور عروج کے لیے جو ہے تیار کرنا, یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور آپ یہ ذمہ داری بحسن خوبی یہاں پر ادا بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس وقت صورتحال مسلم امت کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر, ویسے تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ کفر اور اسلام کی جنگ تو جاری رہی ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی, ہمیشہ جنگ تو ہوتی رہی ہے. کفر اور طاغوت کے علمبردار اسلام کے چاہنے والوں سے ہمیشہ لڑتے رہے, ہمیشہ چراغ مصطفی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش ہوتی رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ کام بھی ہمیشہ ہوتا رہا. اور الحمدللہ اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت اگر بہت بڑا ہے اور امریکہ کی صورت میں اور اس کے حواریوں کی صورت میں موجود ہے, تو الحمدللہ اس کے مقابلے میں تحریک بھی بہت بڑی موجود ہے. مایوسی کا یہ پہلو ضرور ہے کہ ہمارے اوپر نظام وہی مسلط ہے, پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 2-4 جگہوں کو چھوڑ کر جہاں اسلام کا تجربہ کیا جا رہا ہے, باقی جگہوں پہ تو یہی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہر جگہ اسلامی بیداری کی تحریک بھی موجود ہے, اور پوری دنیا میں ایک عالمی اسلامی تحریک موجود ہے جو کام کر رہی ہے. ایک بڑا طاغوت ہے جو امریکہ کی صورت میں آج نمایاں ہے, پہلے 2 تھے اور وہ 1 ہو گیا ہے, اور اس کے نمائندے چھوٹے چھوٹے طاغوت ہیں. اور ہمیں افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہمارا پاکستان ملک, اس طرح بے شمار ممالک ہیں جو جہاں مسلمان رہتے ہیں, جہاں مسلمان حاکم ہیں, وہ بھی اسی کے ایجنٹوں کا کردار ادا کرتے ہیں, انہی کے در پر سوالی ہوتے ہیں. ان کا خدا جو ہے IMF اور ورلڈ بینک اور امریکی صدر ہوتا ہے, وہ دھماکہ بھی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کا پریشر ہوتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو وہ بار بار فون کر کے معذرتیں کر رہے تھے کہ میں نہیں کرنا چاہتا دھماکہ. وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آج ہی CTBT پہ دستخط ہو جائے, وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح کشمیر پر سودے بازی کر کے امریکہ کا وہ خواب پورا ہو کہ یہاں پر بھارت کو بالادستی اس خطے کے اندر بر صغیر میں, اس پورے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر حاصل ہو جائے, ایشیا کے اندر. وہ تو چاہتے ہیں, لیکن عوام کا وہ پریشر ہوتا ہے, وہ تحریکیں ہیں جو کہ نہیں کرنے دیتی ہیں کام. ایسے ایجنٹ نمائندے جو ہے پورے دنیا کے اندر تقریباً موجود ہیں جو کہ اسی کا کردار ادا کرتے ہیں. تو جہاں وہ جہاد کرنا ہے ہم نے جو اس بڑے طاغوت کے خلاف ہے, وہاں یہ چھوٹے چھوٹے طاغوت بھی اس شکل کے اندر بھی موجود ہیں. تو وہ عالمی اسلامی تحریک کے اندر اپنا حصہ ادا کرنا ہے, جہاد اور بیداری کی کیفیات کو جو ہے وہ اپنے اندر اجاگر کرنا ہے, اپنے اسلاف سے اپنے رابطے کو جوڑنا ہے, اپنی تہذیب سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے, اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ کام ہو سکے. جو آزادی آپ کو یہاں میسر ہے اس کے جو ہے وہ دین کے پھیلاؤ میں جو ہے وہ اس کو ضرور استعمال کریں. دامے در میں سخنے, جو کام دین کے لیے ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے, یہی ایک مسلمان کا کام ہے. انشاءاللہ جو ہے مستقبل تو اسلام کا ہے, اور ایک دنیا کے اندر نظریاتی خلا تو پیدا ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ میں ابھی ظاہر ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں, امریکہ اور برطانیہ تو اس وقت مغربی تہذیب کے سب سے بڑے علمبردار ہیں نا. انہوں نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے, بہت سی سہولتیں جو ہے مہیا کی, لیکن جو ایک چیز نہیں دے سکے ہیں وہ انہیں روحانی سکون اور اطمینان نہیں دے سکے. یہ لوگ ظاہری طور پر تو بہت خوش نظر آتے ہیں, ان کے ہر چیز جو ہے ان کو میسر ہوتی ہے, لیکن اندر سے بڑے دکھی ہیں یہ لوگ. ان کو ٹٹول کر دیکھیں تو ان کے اندر بڑے دکھ بڑے. ظاہر بغیر نظریے کی بنیاد کے بغیر جو ہے وہ کوئی تحریک, کوئی جو ہے وہ تہذیب غلبہ نہیں پا سکتی ہے. اس کو ٹوٹنا ہے, اس کو بکھرنا ہے, اور اسلام ہی اس خلا کو پورا کر سکتا ہے. دنیا کے اندر نظریاتی خلا موجود ہے, بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے, اور وہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں اپنی توانائیوں کو مزید اس کام کے اندر لگائیں, اور وہ قوت پیدا کریں جس کے نتیجے کے اندر اسلام جو ہے وہ جو غالب ہو سکے اور مستقبل صحیح معنوں میں اسلام کا بن سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ذرائع دی ہیں, بڑے وسائل دیے ہیں. اقبال نے اپنے ایک دہقان سے کہا تھا, اور یقیناً وہ آج کے مسلمان سے کہا تھا کہ موسم اچھا, پانی وافر, مٹی بھی زرخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. ہر چیز میسر ہو, جوانی بھی ہو, صلاحیت بھی ہو, نعمتیں بھی ہوں, اور یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں نہ لگیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے ہمارے سامنے قیام پاکستان کی غرض و غائد
اور اس میں جو قربانیاں ہم نے دیں ان کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر پاکستان کی موجودہ صورتحال ہمارے سامنے رکھی اور اس میں اسلامی جمعیت طلباء کا جو کردار ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس طرف آپ کو توجہ دلائی کہ آج یہ وقت ہے. آج ہمارے پاس ہمارے عزائم بلند ہیں, ہمارے پاس صحت اور تندرستی اور دولت بھی ہے, تو اس سلسلے میں ہم جہاں تک ہو سکے اس دین کی دعوت کو پھیلائیں اور اسلامی جمعیت طلباء جو کام سر انجام دے رہی ہے اس کے دامے درمے سخن قدمی جس طرح ممکن ہو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم اس کوشش کو اور برابر ثابت کریں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سوالات کا وقفہ ہے, تو میں اس طرف سے سوالات شروع کروں گا. کوئی ساتھی ہو جو سوال کرنا چاہے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے سوال کرے تو ہمارے محترم مہمان خصوصی اس کا جواب دیں. جی جی یونین پر پابندی ہے تمام کالجز میں پاکستان کے, اس سلسلے میں کیا دوسری یونین سے کچھ رابطہ کر کے کوئی چلانے کا پروگرام ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بات میری گفتگو میں بھی رہ گئی تھی کہ ایک تو ایوب خان صاحب جب انہوں نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ پہ پابندی عائد کی تھی, اور پھر جب ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ بھی لگا تو شروع میں تو کام چلتا رہا اور یونین کے انتخابات ہوتے رہے اور ساری سیاسی جماعتیں تقریباً انہوں نے قابو کرنی تھی, لیکن طلبہ قابو نہیں آتے تھے. اور الحمدللہ طلبہ میں بھی جمعیت ہی نمایاں ہوتی تھی, ہر جگہ اس کی کامیابی ہوتی تھی. اور آخری الیکشن جو 1983 میں ہوا تھا الحمدللہ ملک کی بڑی بڑی جامعات کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے کامیابی حاصل کی تھی. اور ظاہر جمعیت کا مطالبہ طلبہ کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کے حقوق کی بات کرنا, یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. لیکن پھر ان پہ پابندی یونینوں پہ عائد ہوئی اور کہا یہ گیا کہ طلبہ جھگڑتے بہت ہیں, لڑتے بہت ہیں, قتل و غارت گری ہوتی ہے, اس لیے ہم پابندی لگا رہے ہیں. حالانکہ جتنی قتل و غارت گری 1947 سے لے کر 84 تک ہوئی, جب تک یونین کے انتخابات ہوتے رہتے تھے, اس آئندہ 3 اور 4 سال کے اندر اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ لوگ قتل ہوئے, اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے, اس سے زیادہ جھگڑے اور فساد ہوئے. اس لیے کہ ہوا یہ کہ جو قومی تنظیمیں تھیں ان کو تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی, اور جو علاقائی تنظیمیں تھیں ان کو جو ہے باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر پروان چڑھایا گیا اور ان کو اسلحہ بھی دیا گیا, ان کو سپورٹ بھی کیا گیا. خود ہمارے وزیر اعظم صاحب جو آج کل یہ MSF کو پوری طرح سے وہاں پر سپورٹ کرتے رہے اور غیر طالب علم عناصر تعلیمی اداروں کے اندر انہوں نے پروان چڑھایا, اور اس کے نتیجے میں اتنا خون بہا اور جمعیت کے لوگ بھی بے شمار شہید ہوئے. کراچی کے اندر قوم پرستی کا وہ طوفان آیا جس کے نتیجے میں جمعیت کے یعنی چند سالوں کے اندر 15-20 نوجوان شہید ہوئے, جماعت اسلامی کے لوگ شہید ہوئے اس کے اندر, اور کتنے لوگ زخمی ہوئے, معذور ہوئے. تو یہ سارا چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ہوئے. تو طلبہ یونین کے جہاں تک بات ہے, جمعیت نے اس کے خلاف بھرپور مہم بھی چلائی, بات بھی کی ہے, اور ضیاء صاحب کے دور کے اندر بھی پوری طرح بات کی. اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ اس زمانے میں جو ناظم اعلیٰ تھے جمعیت کے, ان کو کوڑوں کی سزا بھی سنائی گئی, اور جو ہے کتنے لوگ جیلوں کے اندر بند بھی کیے گئے. ہم نے اپنا مطالبہ جاری رکھا ہے. ہم سپریم کورٹ کے اندر ہم نے صرف یہ نہیں کہ ہم مظاہرے کر کے اپنی بات کریں, ہم نے دلیل کی بنیاد پر بھی, سیمینار کے ذریعے بھی, دانشوروں کے طبقے سے بھی, صحافیوں سب سے رابطہ کیا, اور الحمدللہ سارے لوگ متفق ہیں کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کے ذریعے ہی مثبت سرگرمیاں آگے بڑھ سکتی ہیں. طلبہ کی سرگرمیاں روک کر ان کے جو ہے وہ جمہوری حقوق کو پامال کر کے کبھی بھی تعلیمی ادارے پھل پھول نہیں سکتے, بلکہ پھر اسی طرح کے تعلیمی ادارے بن جائیں گے جس میں کچھ یعنی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی لوگوں کی. تو یہ ہے. تو ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے. 1993 میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ انتخابات 1 مہینے کے اندر کرائے جائیں, لیکن یہ ساری جمہوری حکومتیں اس وقت تو جاری ہیں, انہوں نے کسی نے بھی نہیں کروائے. ہمارا مطالبہ بھی موجود ہے اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے طلبہ کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں. جو طلبہ تنظیمیں دستیاب ہیں اول تو ان معنوں میں اب طلبہ تنظیمیں بھی نہیں رہی ہیں اور ٹوٹ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں تک محدود رہ گئی ہیں. تو لیکن جو بھی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جمع کریں, اور اس کے لیے متحدہ طلبہ محاذ بھی ہم نے بنایا اور اس کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کی. الحمدللہ ہماری کوشش تو جاری ہے, اور یہ کوشش ہی ہے جس کے نتیجے میں جمعیت سروائیو کر گئی. اگر ہم یہ بھی نہ کرتے تو شاید ہمارا حشر بھی اسی طرح سے ہوتا جس طرح اور طلبہ تنظیموں. اور کوئی صاحب؟ یہاں جی دو آئیے. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن تو وہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور تنظیم بھی ہے وہاں پر, اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ کے نام سے, SIM. وہ پہلے بنی تھی اور بعد میں SIO بنی ہے. SIO کا تعلق باقاعدہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, تو وہاں پر تعلیمی اداروں میں ہے موجود. ظاہر ہے وہاں کے حالات کے لحاظ سے وہ اپنی حکمت عملی
طے کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے کام کرتے ہیں. ہاں بالکل سیم نظریہ. الحمدللہ یہ تحریک وہی ہے ہماری, لیکن حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے ہر جگہ کے لحاظ سے. ورلڈ بھی رہا ہے اور یونیورسٹی کے اندر بھی, لیکن جس نظام کی آپ نے بات کی اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی مثبت تبدیلی جو کہ جمعیت اپنے پوری عروج میں بھی آنے کے باوجود نہیں لا سکی, آخر اس کا کیا اسباب ہے؟ دیکھیں نا جی, مثبت تبدیلی تو یہ ہے نا کہ میں نے بتایا نا آپ کو, نظام تعلیم آج تک اس نظام تعلیم نے کتنے لوگ دے دیے ہیں اس ملک کو, ہے نا. یہ تو جمعیت ہی ہے جس کے نتیجے میں آج یہ کچھ سرمایہ نظر آتا ہے. آپ پورے ملک کے اندر اگر خیر کا پہلو نظر آتا ہے نا, یہ بغیر کسی تعصب کے نہ کو یعنی اوتار کے بھی, آپ کسی سے ہی پوچھ لیں اگر کسی بھی ادارے کے اندر پاکستان کے, کہ جس میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو واقعتاً سچے ہیں, دیانتدار ہیں, اپنا کام ٹھیک سے انجام دیتے ہیں, جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, تو الحمدللہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں. وہ چاہے وہ یعنی ایٹامک انرجی کمیشن ہو, اس کے اندر بھی اگر جمعیت کا فرض آتا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیتے ہیں اگر اس کی دوسری اہلیت بھی موجود ہوتی ہے. ورنہ اہلیت تو اور بہت سارے لوگوں کی بھی ہوتی ہے لیکن نہیں لیتے ہیں سب کو. چاہے وہ کہوٹا کی لیبارٹری ہو, اس کے اندر بھی جمعیت کے لوگوں کو جو لیتے ہیں وہ موجود بھی ہیں. آرمی کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ سب سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن ضرور ہیں, وطن سے دھوکہ نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مثبت کام ہے نا جو معاشرے کے اندر ہوا ہے. لیکن بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس قوت موجود ہو, اقتدار موجود ہو, تو جب وہ موجود ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑی کھیپ ہے جو تیار ہو چکی, کتنا ٹیلنٹ ہے جو بیرون ممالک موجود ہے. یعنی جو جمعیت کے زیر اثر بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے, موجود ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ مجبور ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ غیر اسلامی نظام کے اندر وہ کام کرنے میں مجبور ہیں. جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بھی اس غیر اسلامی نظام کے اندر کام کرنے میں مجبور ہیں. جب اگر اقتدار کی باغ دوڑ اگر صحیح ہاتھوں میں آئے گی تو انشاءاللہ وہ سارا ٹیلنٹ پاکستان کو سپورٹ کرے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر جیسا آپ نے کہا کہ جہاں ہمارا یعنی کام ہے زیادہ, ہولڈ اس طرح تو ہم اس طرح سے نہیں استعمال کرتے ہیں, یہ دوسرے ہی ہیں جو ہمیں ہولڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے, ہم اپنا کام ہے جہاں تو الحمدللہ اس کا تاثر بھی ہے. اور ہمارا کام صرف پنجاب میں نہیں, میں نے آپ کو کراچی کا بھی بتایا, صوبہ سرحد کے اندر بھی ہے, کشمیر میں ہم نے, کشمیر کا نظم ہمارے تحت آتا ہے, بلوچستان میں مسائل بہت ہیں لیکن پھر بھی پیش رفت ہے. تو یہ ساری جگہوں پہ بھی الحمدللہ ہمارا کام ہے. تو ہماری کوشش تو پوری ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی ضرور ہوتی ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لڑنا جھگڑنا واقعات بھی ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے اندر احتساب کا نظام موجود ہے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے, فوراً ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تعدید تک کرتے ہیں. ہم نے اپنے بڑی کارروائیاں کی. جمعیت نے اپنے ایک ناظم اعلیٰ کو بھی جو ہے وہ جمعیت سے اخراج کیا. اس کا 19 سے بڑی تو کوئی کہیں نہیں ہوتا, صرف اس بنیاد پہ, اور اس نے اس کو تسلیم کیا. ہو سکتا ہے اس کی اتنی غلطی نہ ہو گیا, وہ اس وقت ناظم اعلیٰ نہیں تھے, رکن تھے جمعیت کے, فارغ ہو چکے, یعنی نظامت اعلیٰ سے فارغ ہوئے تھے, اور کئی ارکان کو اس لیے فارغ کیا کہ وہ جمعیت کا تشخص اور دعوت کا تشخص خراب ہو رہا تھا. تو الحمدللہ ہم اپنا چیک ضرور کرتے ہیں ان چیزوں کو. غلطیاں ہو سکتی ہیں, انسان ہے, فرشتے تو نہیں ہیں, تو یہ سب ہے. لیکن یہ پیش نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا آخری پتہ ہوگا ان کا, شریعت بل, یعنی اس سے زیادہ کیا کریں گے, اب ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے. تو میں نے تو کہا نا کہ بل کی ان سے شریعت کی توقع وہ کریں جنہوں نے ان کا, بھائی 1982 سے آج تک تو اقتدار میں, یہ وزیر اعظم صاحب ہے نا, پاکستان کے 50 سال کے 1/3 کے اندر اقتدار کے اندر موجود رہیں گے. کتنا اسلام نافذ کر دیا انہوں نے. وزیر خزانہ بنے تھے, وزیر اعلیٰ بنے, پھر وزیر اعلیٰ رہے, پھر وزیر اعظم بن گئے, پھر اپوزیشن لیڈر بنے, پھر وزیر اعظم ہیں. 16 سال سے ہیں. 16 سال میں کوئی ایک اسلام کے لیے کام تو کرتے جس کے اپنے کاروباری مشکوک ہوں, جس کی اپنے جو ہے فیکٹریاں لوگوں کو پتہ ہوں کس طرح سے حاصل کی گئی ہیں, جس نے سود کا اس طرح سے حساب کتاب کیا, وہ کیا شریعت نافذ کرے گا. لوگوں کو پتہ ہے, اس لیے نہ کوئی جوش و خروش ہے, نہ گرم جوشی عوام کے اندر. انہیں پتہ ہے یہ اعلانات ہیں, ان ہاتھوں سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن کیا تھی اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ 1.5 سال سے یہ اس وقت آئے نا اقتدار میں, جب ان کے پاس مکمل 2/3 اکثریت تھی, ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھیں, اس وقت تو انہوں نے سارے بل پیش کیے, یعنی کہ میرے پاس اقتدار بھی آ جائے, ترمیم بھی ختم ہو جائے, یہ ہو جائے. شریعت کا بل اس وقت پیش کیا جب ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہی. تو ان کا نیت اور خلوص, یہ تو شہید شریعت ہونا چاہتے ہیں کہ اگر میرا اقتدار چلا جائے گا تو لوگوں سے کہوں گا میں نے شریعت کی بات کی تھی اس لیے میرا اقتدار چلا گیا. یہ سب ان ڈراموں کو اب قوم سمجھتی ہے اچھی طرح.